السلام علیکم عزیز طلباء، دا پیسیفک گروپ آف کالجز کی جانب سے محمد شفیق اکبر آپ سے مخاطب ہیں۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے فیض احمد فیض کی پہلی غزل پہ بات کی تھی۔ جن طلباء نے ابھی تک وہ لیکچر نہیں سنا، کالج کے آفیشیل گروپ پہ یوٹیوب چینل پیسیفک گروپ آف کالجز، وہاں پہ وہ پہلا لیکچر بھی موجود ہے جس میں ہم نے پہلی غزل پہ بات کی تھی۔ آج ہم فیض احمد فیض کی دوسری غزل پہ بات کرتے ہیں۔ ہم فیض احمد فیض کی زندگی کے بارے میں، ان کی لائف اور شاعری کے بارے میں ہم پہلے لیکچر میں بات کر چکے ہیں، وہ آپ تفصیل سے سن لیں گے تاکہ آپ کی تمام باتیں آپ پہ واضح ہو سکیں۔ اب دوسری غزل کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو پہلی غزل میں بھی ہمیں سیاسی فضا دکھائی دیتی تھی کہ وہ ظالم اور جابر حکمران کے خلاف وہ صدا بلند کر رہے ہیں اور وہ ان کے خلاف آواز بلند کر رہے ہیں، ان کے خلاف علم بلند کر رہے ہیں۔ تو دوسری غزل میں بھی ہمیں یہ کچھ اس طرح کے ہی خیالات ہمیں دکھائی دیتے ہیں، اور یہاں ایک بات کہ یہاں بھی ہمیں دونوں حوالوں سے اشعار نظر آتے ہیں۔ اس کو معاملہ بندی کے حوالے سے بھی ہم دیکھ سکتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کو جو ہم پہلے سے بات کر رہے ہیں کہ ظالم اور جابر حکمران کے لیے، وہاں اس کے لیے بھی اس تناظر میں بھی ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس دوسری غزل میں فیض کے لیے مقصد زندگی جو ہے وہ سب سے زیادہ اہم ہے، اور فیض مقصد زندگی کے لیے کسی بڑے مقصد کے لیے جان دینا وہ امر ہونا ہوتا ہے۔ اس میں انسان کی جان بھلے چلی جاتی ہے لیکن اس کے جانے کے باوجود بھی وہ زندہ رہ جاتا ہے۔ تو اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ پہلا شعر آپ دیکھیے کہ کب یاد میں تیرا ساتھ نہیں، کب ہاتھ میں تیرا ہاتھ نہیں، صد شکر کہ اپنی راتوں میں اب ہجر کی کوئی رات نہیں۔ کب یاد میں تیرا ساتھ نہیں۔ اچھا، اب ہم پہلے بات کر چکے ہیں، کلاس میں بھی آپ کو بتایا گیا کہ کچھ الفاظ جو ہیں یہ شاعر کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ شاعری میں وزن برابر کرنے کے لیے وہ الفاظ کو اپنے مطابق ڈھال سکتا ہے۔ اب یہاں پہ جو ہاتھ تحریر کیا گیا ہے، یہ ہاتھ کے معنوں میں جس طرح سے آج ہم اس کو تحریر کرتے ہیں اسی معنوں میں یہ استعمال ہو رہا ہے، لیکن وزن برابر کرنے کے لیے یہاں پہ اس کو ہاتھ قرار دیا گیا ہے۔ تو اب یہاں پہ شاعر جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ میری زندگی میں ہجر کی راتیں اب نہیں رہی ہیں۔ ہجر کہتے ہیں جدائی کو، فراق کو، دو لوگوں کا جدا ہو جانا یا وطن سے جدا ہو جانا، دونوں حوالوں سے ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ کب یاد میں تیرا ساتھ نہیں کہ میرے خیالوں میں، میرے تفکرات میں ہر وقت محبوب کا ہی خیال رہتا ہے، اور یہ محبوب اس کو اگر ہم دیکھیں معاملہ بندی کے حوالے سے یہ ہو سکتا ہے، اور دوسرا یہ وطن بھی فیض کے لیے محبوب اس کو قرار دیا جا سکتا ہے کہ عملی طور پر ہمیشہ میری یادوں میں میرے ساتھ محبوب ہی رہتا ہے۔ اب اس کے لیے یہ ہے کہ انسان عشق کے مقام میں ایک ایسا مقام بھی آتا ہے، عشق کی منزل میں، عشق کی راہ میں، کہ انسان جو ہے وہ تنہا ہو کر بھی تنہا نہیں ہوتا۔ اس کے ساتھ اب محبوب کی یادیں جو ہیں وہ چاہے محفل میں ہے، خلوت میں ہے، جلوت میں ہے، تو دونوں حوالوں سے تو محبوب جو ہے اس کے خیالات اس کے ساتھ رہتے ہیں۔ تو اب کہتے ہیں کہ یہ محبوب کا دیا ہوا یہ زخم ہے کہ میں اس کے غیر موجودگی میں بھی اس کی موجودگی محسوس کرتا ہوں، اور درمیان میں حائل ہونے والا کوئی اور شخص بھی موجود نہیں ہوتا۔ تو حوالے کے شعر دیکھیے کہ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا،
جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ تو یہاں بھی جیسے اب فیض ذکر کرتا ہے کہ میری اب ہجر کی کوئی راتیں نہیں رہی، میں تنہا ہو کر بھی میں تنہا نہیں ہوتا، میرا محبوب جو ہے وہ میرے خیالات کے ذریعے وہ میرے ساتھ مخاطب ہوتا ہے، مجھ سے گفتگو کرتا ہے، وہ میرے ساتھ ہوتا ہے۔ اس میں ہمارے پاس یہاں پہ دوسرا شعر آپ دیکھیے، اس میں ہمارے پاس کہ حوالے کے طور پر کہ بزم خیال میں تیرے حسن کی شمع جل گئی، درد کا چاند بجھ گیا، ہجر کی رات ڈھل گئی۔ تو یہاں بھی ہمیں وہ محبوب کے حوالے سے ہی ذکر کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ ایک اور شعر سنیے حوالے کے طور پہ کہ تو شریک سخن نہیں ہے تو کیا، ہم سخن تیری خاموشی ہے ابھی۔ کہ اگر تو مجھ سے اے محبوب کلام نہیں کرتا، مجھ سے اگر تو مخاطب نہیں ہوتا، تو پھر یہ ہے کہ پھر بھی تیری جو خاموشی ہے وہ مجھ سے گفتگو کرتی ہے، وہ مجھ سے محو کلام ہوتی ہے، وہ مجھ سے کلام کرتی ہے۔ دوسرا شعر دیکھیے کہ مشکل ہیں اگر حالات وہاں، دل بیچائیں جاں دے آئیں، دل والوں کوچے جانا میں کیا ایسے بھی حالات نہیں۔ مشکل ہے اگر حالات وہاں، اب یہاں پہ وہ وطن کے متعلق وہ ذکر کر رہے ہیں کہ اگر محبوب کی گلی تک پہنچنے کے لیے حالات کیسے ہی ناموافق ہوں، مگر ہم اس کے لیے دل و جان کی بازی تک لگا دیں گے، دل والوں کوچے جانا میں کیا ایسے بھی حالات نہیں۔ تو اس میں ہمارے پاس یہاں پہ اب مشکل حالات یہ وطن کے متعلق یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو عزیز طلباء یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ملک کی خاطر جان دینے کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں کہ چونکہ یہ فیض احمد فیض کی زندگی میں عملی طور پہ ان کے ساتھ یہ حادثہ پیش آئے کہ ان کو قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنا پڑی، جیل میں ڈال دیا گیا، ملک بدر کیا گیا، تو یہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے وہ کہتے ہیں اگر حالات کتنے ہی زیادہ مشکل ہوں، وطن میں پابندیاں ہوں، ان ساری پابندیوں کے خلاف کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ ہم اپنی جان دے کر اپنے ملک کی آبرو اس کو ہم بچائیں، ملک کے لیے ہم اپنی چاہے جان قربان کر دیں۔ تو یہاں پہ ہمارے پاس وہ مشکل حالات سے مراد وہ حالات تھے کہ جب یہ پاکستان ملک بن گیا، جس مقصد کے لیے یہ ملک بنایا گیا، یہاں پہ ظالم اور جابر حکمرانوں نے اپنا تسلط قائم کر لیا، صرف مفاد پرست لوگوں نے صرف اپنا مفاد دیکھنا شروع کر دیا اور عام عوام کو انہوں نے چھوڑ دیا، جو بھی ان کے خلاف آواز اٹھاتا وہ اس کو قید میں ڈال دیتے یا اس کو نظر بند کر دیتے، اس کی کوئی بات بھی عوام تک پہنچنے نہ دیتے تھے۔ تو انہی کے حالات کے تناظر میں یہ کہہ رہے ہیں، تو کہتے ہیں کہ کیا جتنے بھی ناموافق حالات ہوں تو ہم دل و جان کی بازی لگا کر اپنے ملک کی آبرو کو بچائیں گے۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں حوالے کے شعر دیکھیے، پہلا شعر کہ یہ عشق نہیں آساں بس اتنا سمجھ لیجئے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ کہ یہ عشق کی جو منزل ہے اس میں جان تک کی بازی لگانی پڑتی ہے، یہ کوئی آسان نہیں ہے۔ فیض احمد فیض کا یہ ہے ایک اور نظم سے کہ نثار میں تیری گلیوں کے اے وطن کے جہاں، چلی ہے رسم کہ کوئی نہ سر اٹھا کے چلے، جو کوئی چاہنے والا طواف کو نکلے، نظر چرا کے چلے جسم و جان بچا کے چلے۔ تو جو بھی اپنے وطن کی خاطر اگر کوئی وہ علم بلند کرتا ہے تو وہ اپنی جان جو ہے وہ داؤ پہ لگاتا ہے اور اپنے ملک کی خاطر اپنی جان جو ہے وہ دینے کے لیے ہر دم تیار رہتا ہے، جبکہ ان کے جو حکمران ہیں وہ اس بارے میں کہتے ہیں کہ کوئی بھی شخص ان کے خلاف علم بلند نہ کرے۔ تیسرا شعر آپ دیکھیے جو ہمارے فیض کی غزل میں موجود ہے کہ جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا، وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں۔ کہ
جس دھج سے، جس شان سے، جس طریقے سے کوئی مقتل میں گیا، مقتل کہتے ہیں قتل ہونے کی جگہ، مقتل گاہ، ذبح خانہ، قتل ہونے کی جگہ، تو یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ وہ شان سلامت رہتی ہے کہ جان تو ہماری ویسے بھی چلی جانی ہے، ایک دن ہماری جان ویسے بھی قربان ہو جانی ہے، آج نہیں، کل نہیں، پرسوں نہیں، یہ کتنا جی لیں گے ہم، جان تو ہماری ویسے بھی چلی جانی ہے، لیکن اگر ہم اس کو کسی بڑے مقصد کی خاطر اگر ہم قربان کریں گے تو صدیوں تک یاد رکھا جائے گا وہ انداز، وہ شان جو ہے جس کے لیے، جس طرح سے ہم اپنے کسی بڑے مقصد کی خاطر جان دیتے ہیں تو وہ ہمیشہ قائم رہتی ہے، آنے والے لوگ جو ہیں اس کو یاد کرتے ہیں۔ اس کا مفہوم آپ یہ دیکھیے کہ جس انداز سے اور جس مقصد کے لیے مقتل کی طرف جایا جاتا ہے وہ شان ہمیشہ کے لیے باقی رہ جاتی ہے، ورنہ یہ زندگی تو ویسے بھی ختم ہو جانے والی چیز ہے، کتنا ہم جی لیں گے، تو جو کسی بڑے مقصد کی خاطر جب ہم جان دیتے ہیں تو ہمیں وہ ہمیشہ کے لیے یاد رکھا جاتا ہے۔ ہم دیکھیں ہمارے جو حکمران تھے، جو ہمارے بڑے تھے، ہمارے اسلاف تھے، آج ان کی چاہے ہزاروں سال گزرنے کے بعد، صدیاں گزرنے کے بعد آج بھی ہم ان کو یاد کرتے ہیں، اور ان کو یاد کرنے کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے بڑے مقصد کی خاطر اپنی جانیں قربان کی تھیں۔ حوالے کے شعر دیکھیے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یوں ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اب کتنا جی لیں گے، غالب کا یہ شعر ہے کہ اگر اس کو ہم دیکھیں عشق مجازی کے حوالے سے بھی اگر ہم دیکھیں، اگر ہم خدا کے لیے، اللہ کے لیے یا وطن کے لیے جب ہم قربان کرتے ہیں جان، تو یہ جان بھی تو اسی کی دی ہوئی ہے، ہم نے کون سا ایسا بڑا کارنامہ سر انجام دیا، تو ہماری وہ شان، وہ دلیری، وہ بہادری ہماری وہ کام آتی ہے جو کہ بغیر کسی ڈر کے، بغیر کسی خوف کے کہ ہم جو ہے اپنی جان اپنے وطن پہ قربان کر دیں، تو وہ شان جو ہے وہ ہمیشہ سلامت رہتی ہے، وہ اس چیز کو، اس بہادری کو یاد رکھا جاتا ہے۔ آپ حوالے کا شعر دیکھیے کہ یہ عشرت قتل گاہے اہل تمنا مت پوچھ، عید نظارہ ہے شمشیر کا عریاں ہونا، کہ عید نظارہ عاشق جو ہوتا ہے وہ تو اپنی جان اپنے محبوب پہ ہر وقت وہ قربان کرنے کے لیے تیار رہتا ہے، اور وہ تلوار کو دیکھ کے، بے نیام تلوار کو دیکھ اس کے لیے عید کی سی خوشی اسے محسوس ہوتی ہے کہ محبوب کے ہاتھوں سے اس کی جان جائے گی، محبوب پہ وہ اپنی جان قربان کر دے گا۔ حوالے کا اور ایک شعر دیکھیے کہ نام منصور کا ہے آج بھی زندہ، دیکھو جس نے کھینچا تھا اسے دار پر ہے آج کہاں، کہ منصور انالحق، یہاں پہ تلمیح بھی جو ہے وہ استعمال کی جا رہی ہے، منصور انالحق کے بارے میں یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے، جسے سنسار کر دیا گیا تھا، مار دیا گیا تھا، ان پہ فتوے لگائے گئے تھے، انہوں نے انالحق کا نعرہ بلند کیا تھا۔ اب اسی کے متعلق کہتے ہیں کہ جس نے وہ نعرہ بلند کر دیا، اس کو دار پہ کھینچ دیا، اس کو مار دیا، انہوں نے وقتی طور پہ تو انہوں نے اس کو مار دیا، لیکن آج بھی اتنے سال گزرنے کے بعد بھی، اتنے صدیاں گزرنے کے بعد بھی کیا ہے کہ منصور کو آج بھی لوگ یاد کرتے ہیں، لیکن اس کو وہ دار پہ کھینچنے والے، پھانسی دینے والے، سنسار کرنے والے، ان کو کوئی جانتا تک نہیں، ان کا کوئی نام و نشان تک نہیں۔ تو جس بہادری سے جان اپنی قربان کی جاتی ہے کسی بڑے مقصد کی خاطر، تو وہ شان جو ہے، وہ انداز ہمیشہ کیا ہے، قائم رہتا ہے، اور لوگ اس کو صدیوں تک آپ کے جانے کے بعد بھی یاد کرتے رہتے ہیں، وہ اس کے لیے آپ کی جان جو قربان آپ نے کی، اس کے لیے آپ کو یاد رکھا جاتا ہے، آپ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں ان کے چوتھے شعر کی جانب۔ اب چوتھے شعر میں میدان وفا دربار نہیں، یا نام و نسب کی پوچھ کہاں، عاشق تو کسی کا نام نہیں، کچھ عشق کسی کی ذات نہیں۔ اچھا، اب یہ اس میں دیکھیے کہ میدان وفا دربار نہیں، آج ہم دنیا داری میں جب ہم دیکھتے ہیں تو بڑے عمرہ جو ہیں دربار میں، عمرہ، وزیر، مشیر، ان کا دخل جو ہے موجود ہوتا ہے، عام آدمی، غریب آدمی وہاں پہ پہنچ بھی نہیں سکتا۔
تو اس دربار کی نسبت سے وہ کہتے ہیں کہ میدان وفا دربار نہیں، یہ جو عشق کا میدان ہے یہ کوئی کسی بادشاہ کا دربار نہیں ہے، یہاں نام و نسب کی پوچھ کہاں، نام و نسب یہاں پہ ذات پات حسب نسب یہ چیزیں اہمیت نہیں رکھتی کہ کوئی امیر ہے غریب ہے بڑا ہے چھوٹا ہے۔ تو یہاں پہ اس دربار میں عاشق تو کسی کا نام نہیں، کچھ عشق کسی کی ذات نہیں، یہ عشق جس کو نصیب ہو جائے وہ ذات پات نام نسب ان چیزوں کو اونچ نیچ کو وہ نہیں دیکھتا۔ عشق جو ہے جس شخص کو یہ عطا ہو جائے یہ منصب عطا ہو جائے اس کے لیے کوئی ذات جو ہے وہ اہمیت نہیں رکھتی۔ وفا کا میدان کسی بادشاہ کا دربار نہیں جہاں خاندان اور منصب کا خیال رکھا جاتا ہے۔ عشق میں ذاتی حسب نسب کوئی اہمیت نہیں رکھتا، ذاتی حسب نسب کوئی اہمیت نہیں رکھتا کہ کوئی بڑی ذات کا ہے کوئی چھوٹی ذات کا ہے کوئی امیر ہے غریب ہے، یہ تو ایک عطا ہے جس کو یہ نصیب ہو جائے۔ حوالے کا شعر دیکھیے کہ کیس ہو کوہکن ہو یا حالی، عاشقی کچھ کسی کی ذات نہیں۔ اب یہ کیس ہو کوہکن ہو یہ تلمیحات کے طور پہ بھی استعمال ہو رہے ہیں کہ یہ کیس ہو وہ عاشق کیس، اب مجنو جو ہے مجنو ہو کوہکن ہو یا حالی، اب عاشقی کچھ کسی کی ذات نہیں، یہ تو جس کو عطا ہو جائے یہ کسی کی میراث نہیں ہے کہ صرف یہ ذات پات میں کسی اعلیٰ گھرانے کو ہی نصیب ہو سکتا ہے، تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو زندگی ہے اس میں یہ میدان عشق، اس میدان میں کوئی بھی شخص جو ہے اب وہ اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ سارا عشق کا جو ہے وہ ایک دربار دنیا داری کے دربار کی طرح وہاں پہ وہ ایک محفل ان کی ہو اور صرف انہی کا ہی اس پہ حق ہو۔ تو اس میں اس کھیل میں اس میدان میں کوئی بھی شخص آ سکتا ہے جس کو یہ عطا ہو جائے۔ اب اس میں ہم دیکھتے ہیں آخری شعر کو دیکھتے ہیں کہ گر بازی عشق کی بازی ہے جو چاہو لگا دو ڈر کیسا، گر جیت گئے تو کیا کہنا ہارے بھی تو بازی مات نہیں۔ اب گر بازی عشق کی بازی ہو کہ عشق کا کھیل یہ ایک ایسا کھیل ہے جس میں جان بھی داؤ پر لگا دی جاتی ہے، کیونکہ اس کھیل میں ہار جانا بھی شکست نہیں ہے۔ عزیز طلباء کہ اس میں اگر بازی عشق کی بازی ہو، اس میں اگر تم جو کچھ اس میں ہار تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ہار کوئی سی چیز کا نام بھی نہیں ہے، اس میں یا تو جیت ہوتی ہے اور ہارے بھی وہ ہار بھی آپ کی جیت میں ہی تصور کی جاتی ہے، ہار کا نام و نشان بھی اس میں ہمیں دکھائی نہیں دیتا۔ اس میں ہماری اگر جان بھی داؤ پر لگا دی جاتی ہے تو وہ بھی اس کے لیے کوئی اتنی اہمیت نہیں رکھتی۔ اب وہ جان دے کر بھی وہ چاہے لوگوں کو وہ اس کو ناکام کہے لیکن وہ جان دے کر بھی زندہ ہو جاتے ہیں، تو اس میں ہار ممکن ہی نہیں ہے۔ اب حوالے کے شعر دیکھیے کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی، کہ عقل جو ہے وہ ابھی تک سوچ رہی ہے لیکن عشق جو ہے وہ عقل سے بڑھ کے ہے، اس کا میدان جو ہے اب عقل جو ہے وہ سوچتی رہتی ہے کہ یہ غلط صحیح سوچتی رہتی ہے، عقل نفع نقصان سوچتی رہتی ہے، لیکن عشق جو ہے اس میں ایک جنون اور دیوانگی کی کیفیت ہوتی ہے، اور اس میں وہ کیا کچھ اس میں اگر جان کے بارے میں بھی اگر عشق کہتا ہے کہ جان کی بھی کوئی اہمیت عشق کے میدان میں نہیں ہے، جبکہ عقل کہتی ہے کہ جان جو ہے وہ دینا کسی بھی انسان کے لیے بہت ہی مشکل ہے، تو وہ اس کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، تو لیکن عشق وہ عقل سے آگے کی منزل ہے۔ اب یہاں پہ دوسرا دیکھیے حوالے کا شعر کہ بازی عشق کی پوچھ نہ بات، بازی عشق کی پوچھ نہ بات، جیت کی جیت ہے مات کی مات، کہ اس میدان میں جو شخص آ جاتا ہے کہ وہ اپنے کبھی وہ جیت کر بھی ہار جاتا ہے اور کبھی یوں ہوتا ہے کہ ہار کر بھی وہ جیت جاتا ہے۔
تو اس میں ہمارے پاس ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جیسا کہ پروین شاکر نے کہا تھا کہ اس شرط پہ کھیلوں گی پیا پیار کی بازی، جیتوں تو تجھے پاؤں ہاروں تو پیا تیری، کہ اس میں جیت اور ہار تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں۔ اگر آپ جیت جاتے ہیں تو جی بسم اللہ، اور اگر ہار بھی جاتے ہیں تو وہ بھی ہار آپ کی ہار نہیں ہے۔ تو یہ ہم نے فیض احمد فیض کی غزل کے حوالے سے بات کی، اور اس کا تناظر جو ہے وہ ہمیں اگر ہم ابھی معاملہ بندی کے حوالے سے، محبوب کے حوالے سے بات کی، اگر ہم وطن کے حوالے سے فیض کے اسی شعر کو دیکھیے کہ اگر ملک کی خاطر، وطن کی خاطر اگر ہم جان قربان بھی کر دیتے ہیں تو یہ ہماری جان قربان کرنا یہ مخالفوں کے لیے یہ ہماری بزدلی نہیں ہے، بلکہ یہ بھی ہماری بہادری ہے، اور اس میں اپنی جان دے کر بھی، اپنی جان ہار کر بھی ہم جیت جاتے ہیں، کیونکہ ہم نے بڑا مقصد کی خاطر اپنی زندگی جو ہے وہ قربان کی ہے۔ فیض احمد فیض کی یہ ایک غزل جو ہے ہم دیکھیں گے لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے، اس میں بھی ہمیں وہ یہ ایک غزل جو ہے ہم پڑھتے ہیں، اس میں بھی ہمیں ان ظالم حکمرانوں کے خلاف علم بلند کرتے ہوئے وہ دکھائی دیتے ہیں۔ آئیے غزل دیکھتے ہیں کہ وہ دن کے جس کا وعدہ ہے جو لوح ازل پر لکھا ہے، جب ظلم و ستم کے کوہ گراں روئی کی طرح اڑائے جائیں گے، ہم دیکھیں گے ہم محکوموں کے پاؤں تلے، جب دھرتی دھڑ دھڑ دھڑکے گی، اور اہل حکم کے سر اوپر جب بجلی کڑ کڑ چمکے گی، ہم دیکھیں گے جب عرض خدا کے کعبہ سے سب بت اٹھوائے جائیں گے، ہم اہل صفا مردود حرم مسند پہ بٹھائے جائیں گے، سب تخت اچھالے جائیں گے، سب تاج گرائے جائیں گے، ہم دیکھیں گے بس نام رہے گا اللہ کا، جو غائب بھی ہے حاضر بھی، جو ناظر بھی ہے منظر بھی، اٹھے گا انالحق کا نعرہ، جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہو، اور راج کرے گی خلق خدا، جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہو، ہم دیکھیں گے لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے۔ عزیز طلبہ، آپ نے دیکھا ہم نے فیض احمد فیض کے غزل کے اشعار پہ بھی بات کی، حوالے کے اشعار بھی اس میں ہم نے اس پہ بھی بات کی، اور ساتھ میں ایک آپ کو غالب کا جو اسلوب ہے اس حوالے سے ان کے لکھنے کا جو انداز ہے، ایک انقلابی شاعر جیسا کہ ہم نے بات کی تھی، تو وہ انقلابی انداز جو ہے وہ آخری غزل جو آپ کو ہم نے سنائی ہے اس میں ہمیں وہ انقلابی ان کا ایک جو مزاحمتی رویہ ہے اور جابر حکمران کے خلاف وہ ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہاں پہ آج کے لیکچر کا اختتام ہوتا ہے۔ آج جن طلبہ نے پہلی غزل کو نہیں پڑھا، جیسا کہ ہم نے آغاز میں ذکر کیا ہے کہ پیسیفک گروپ آف کالجز کے نام سے یوٹیوب چینل موجود ہے، وہاں پہ پہلی غزل موجود ہے، آپ پہلی غزل وہاں سے دیکھ لیں گے تاکہ جو ہے فیض کی زندگی کے بارے میں جو تفصیل سے وہاں پہ بات کی گئی ہے وہ بھی آپ سمجھ لیں گے، اور آپ کو یہ چیزیں سمجھنے میں آسانی رہے گی۔ آج کے لیکچر کا ہم یہاں پہ اختتام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، خوش رکھے، اور آپ کو کامیابیوں سے سرفراز کرے۔